للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام کے ساتھ ہم پھر حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں درس قرآن کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں ہم ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کر لیتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات آپ کی خدمت میں عرض کر کے اس پر مستند تفاسیر کی روشنی میں کلام کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ قرآن عظیم میں ذکر کیا، چاہے وہ آپ کی شرف و منزلت کا ذکر ہو، آپ کی تبلیغ دین کا ذکر ہو، آپ کے اور زندگی کے واقعات ہیں، آپ کے فضائل اور کمالات کا ذکر ہے، وہ سب انشاءاللہ ہم عرض کریں گے اور اس پر ہم بالتفصیل کلام کریں گے۔ ابھی جو ہم آیت پر کلام کر رہے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ابراہیم کے رب نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا چند احکام کے ساتھ، تو انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا۔ گویا کہ یہ ایک مدح ہے، ستائش ہے، سراہا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ ابراہیم کو جن احکام کا مکلف بنایا گیا انہوں نے اس کو پورا کیا۔ معلوم ہوا کہ احکام کوئی معمولی نہیں ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور جب کوئی ان کے اوپر عمل پیرا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش بھی ہوتا ہے اور اس کی مدح فرماتا ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مکلف بنایا اور انہوں نے ان احکام کو پورا کر کے بارگاہ الہی میں ایک خاص مزید مقام حاصل کیا، ہمیں بھی ان کے اوپر ان احکام پر عمل پیرا ہو کر اسی قسم کی کوشش کو جاری و ساری رکھنا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے درجات کی بلندی کا سامان کرتے رہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے قرآن عظیم میں بیان کردہ مختلف صورتوں میں جو احکام ذکر کیے گئے ثابت فرمایا کہ ان احکام کا ابراہیم علیہ السلام کو مکلف بنایا گیا تھا۔ اسی پر ہمارا سلسلہ کلام چل رہا تھا۔ میں نے پہلے ذکر تو کر دیا تھا وہ کون کون سے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھ رہے تھے، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ہم ہر چیز کو صرف بیان کی نیت سے نہیں دیکھیں گے، بلکہ اصل جو مقصود الہی ہے اسے بھی پیش نظر رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جو کچھ بیان فرمایا وہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ سنیں اور کہیں کہ اچھا جی ٹھیک ہے ایسا ہے، نہیں، بلکہ ہمیں قرآن تدبر، تفکر، غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے کہ سوچو جن چیزوں کا ذکر کیا گیا اس کے معاملے میں تمہارا طرز عمل کیسا ہے، تمہارا ظاہر اس کے معاملے میں کیسا ہے، باطن کیسا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے بیان میں جو قصد و ارادہ فرمایا ہے، کیا تم اس کے مطابق ان آیات سے کما حقہ فائدہ اٹھا رہے ہو کہ نہیں اٹھا رہے ہو۔ تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں ایک سوچ اور فکر اور ایک شعور کی بیداری کے لیے تمام چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا مکلف بنایا انہوں نے تو ان کو پورا کر کے اللہ کی بارگاہ سے وہ مقام پا لیا کہ قیامت تک، یعنی مقام تو پہلے آپ کو حاصل تھا لیکن اور مزید مدح اور ستائش آپ نے ایسی حاصل فرمائی کہ قیامت تک ہم اس کا اعتراف قرآن پڑھتے ہوئے کرتے رہیں گے۔ تو ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہماری آخری بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی محافظت کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کا مکلف بنایا گیا اور آپ نے اس کو پورا کیا۔ تو اللہ کی حدود سے مراد ہر چیز کی ایک حد اللہ نے رکھی ہے، دیکھنے کی حد ہے، سننے کی حد ہے، بولنے کی حد ہے، سوچنے کی حد ہے، ہاتھوں کو استعمال کرنے کی حد ہے، پیروں کو استعمال کرنے کی حد ہے، اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کی ایک حد ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی محافظت اسی وقت ہو سکتی ہے جب پہلے معلوم ہوں کہ وہ حدود کیا ہیں۔ اسی لیے ہمیں علم سیکھنے کا مکلف بنایا گیا ہے کہ ہم علم سیکھیں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ گناہوں کی معرفت حاصل کریں، عقائد کی معرفت حاصل کریں، احکام شرعیہ عملیہ کی معرفت حاصل کریں اور ان کے تقاضے کے مطابق پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل و اکمل کرنے کے لیے عملی کوششیں کریں۔ اگلا دیکھتے ہیں جو سورہ احزاب میں اللہ نے ذکر فرمایا اور ان چیزوں کا مکلف بھی ابراہیم علیہ السلام کو بنایا، ان میں سے وہ چیزیں لے لیتے ہیں جو پہلے ذکر نہیں ہوئیں۔ مثلاً سچ بولنا، ابراہیم علیہ السلام کو سچ بولنے کا مکلف بنایا گیا اور آپ نے
تاحیات اس کو پورا کر کے دکھایا۔ مجھے اور آپ کو بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم سچ بولتے ہیں یا نہیں بولتے۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ ہم صحیح بات ہے کہ سچ آج بہت ہی کم لوگ بولتے ہیں، چاہے وہ ہنسانے کے لیے جھوٹ بولا جائے لطیفوں کی شکل میں، چاہے اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا جائے، چاہے دو لوگوں کو لڑوانے کے لیے جھوٹ بولا جائے، چاہے اپنا سودا بکوانے کے لیے جھوٹ بولا جائے۔ ہم لوگ بہت کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں، بعض اوقات بلا ضرورت جھوٹ بولتے ہیں، بلا ضرورت ایسی بس دوست آ گئے کچھ بھی پوچھا کیا کر رہے تھے، سو رہا تھا، کیا کر رہے تھے، کھانا کھا رہا تھا، کر رہے کچھ اور ہوں گے، حالانکہ کوئی مقصد نہیں ہے جھوٹ بولنے کا، لیکن ایک ایسی عادت راسخ ہو جاتی ہے کہ سچ زبان سے نکلتا ہی نہیں، بات بات پہ جھوٹ، بات بات پہ جھوٹ، بات بات پہ جھوٹ۔ تو یاد رکھیں کہ جھوٹ ایک بہت ہی بری عادت ہے، اور اس کو فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ، کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہمیں ہمارے بھائیوں بہنوں کو چاہیے کہ ہم سب کو چاہیے، مجھے بھی اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ ہم جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جھوٹی قسم سودا بکوا تو دیتی ہے لیکن مال کی برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ اسے تو تاجر حضرات کو سمجھنا چاہیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کافی چیزیں جھوٹ بولنے سے بک گئی ہیں، ہاں بکیں گی، نبی کریم نے فرمایا جھوٹی قسم مال بکوا دیتی ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا یہ مال حاصل کیا ہے ویسا ہی کہیں نہ کہیں خرچ ہوگا، کسی کو گھر میں کینسر ہو جائے گا، کسی کو ٹی بی ہو جائے گی، کوئی ناگہانی آفت آئے گی، اتنا ہی پیسہ نکل جائے گا۔ جبکہ سچ بول کر سودا بیچنے والا ایک تو اپنا اعتماد بنا لیتا ہے مارکیٹ میں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ اس کے اس اگر قلیل مال بھی آتا ہے سچ بولنے کی وجہ سے اس میں برکت اتنی دے گا کہ انشاءاللہ وہ بہت ہی دنیا اور آخرت میں آسانی سے زندگی گزار سکے گا۔ اسی طریقے سے گھروں میں خصوصاً خواتین بات بات پہ جھوٹ بولتی ہیں، شوہر سے جھوٹ، ساس سے جھوٹ، بہو سے جھوٹ، اور گھر کے افراد سے، بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، کم از کم ایک یہ شعور تو آج بیدار کریں کہ یہ ایک برائی ہے، یہ غلط چیز ہے، ایک بری عادت ہے، ایک برا وصف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شدید ناپسند فرماتا ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام یا ناجائز رکھا، یاد رکھیں وہ اللہ کو ناپسند ہے۔ تو ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اپنے محبوب کی پسند والا کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ناپسندیدگی سے بچتے ہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہوتا ہے اگر میں یہ کام کروں گا تو اس کی طبیعت پہ گراں گزرے گا، اور محبت کا تقاضا نہیں کہ محبوب کے دل کو رنجیدہ کیا جائے۔ کسی کو اگر مجازی محبت ہے وہ اس سے بچے گا، اولاد سے محبت ہے اولاد کو دکھ نہیں دے گا، بیوی سے محبت ہے اسے دکھ نہیں دے گا، بیوی کو شوہر سے محبت ہے تو وہ اس کو دکھ دینے سے بچے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھ قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، اس کی ذات اس طرح کے اثر قبول نہیں کرتی ہے، لیکن محبت کے تقاضے کے تحت میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم کسی کی عام انسانوں کی ناپسندیدگی والا کام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ جس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے ہم اس کام کو نہ کریں۔ خصوصاً مطلب دیکھیں، ایک میں کوئی نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہو رہا ہے، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک شخص ہے وہ پھنس گیا کسی بڑے معاملے میں، اس نے جھوٹ بول کے اپنی جان بچائی، یہ تو چلیں ایک سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی فتنے سے بچنے کے لیے کیا۔ میں وہی بات عرض کر رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ جھوٹ ایسا ہمارے خون میں رچ بس جاتا ہے، طبیعت میں، کہ جب تک جھوٹ نہیں بول لیتے ایک بے قراری، ایک بے سکونی سی رہتی ہے، اور جھوٹ بول کے اطمینان ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہیروئن پینے والا ہیروئن پی کے مطمئن ہوتا ہے، حالانکہ ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، نفرت کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنی گندی عادت میں مبتلا ہے، لیکن ہیروئن پینے والے سے پوچھئے اسے اسی میں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو یوں اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ہیروئن پینے والا کوئی اچھا کام کر رہا ہے، ہم یہ کہیں گے یہ مریض ہے، بیمار ہے، نفسیاتی اس کو مرض لاحق ہو گیا ہے، اسی طرح یہ ایک گندا انسان ہے، برا انسان ہے، اس کی طبیعت میں خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے بعض اوقات ہماری طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں، ہم ایک چیز کو پسند کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی ناپسندیدہ کام ہوتا ہے، اور ہم سوچ نہیں پا رہے ہوتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ایسے ہمارے بھائی بہن خصوصاً اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس جو ہیں، اسی طرح اور جو حلقوں سے وابستہ ہیں، انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم جھوٹ بولیں، اس میں کمی پیدا کرنے کی کوشش کریں، کم از کم یہ شعور پہلے بیدار کر لیں کہ یہ غلط ہے، یہ بہت بری چیز ہے، گندی چیز ہے، جھوٹ بولنا گندی چیز ہے۔ جب یہ نفرت سی پیدا ہوگی پھر آہستہ آہستہ انسان کا ذہن بنے گا کہ وہ اس کو ترک کرے اور ترک کرنے کی طرف مائل ہو جائے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اگر ایک دفعہ انسان ٹھان لے، ایک دفعہ شعور کی بیداری ہو جائے تو پھر مائل بترقی ہوتا چلا جاتا ہے۔
اسی طریقے سے اور جو دیگر مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود قائم کی ہیں ان سب کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں جیسے سچ بولنے کا میں نے عرض کیا، جھوٹ سے بچنے کا عرض کیا، اور بھی چیزوں پہ توجہ کرنی چاہیے، لیکن سچ ایک بہت ضروری چیز ہے، اس کے اوپر توجہ کرنی چاہیے کہ سچا انسان، بلکہ کسی بزرگ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ سچ بول کر انسان کبھی نہیں ذلیل و شرمندہ نہیں ہوگا، ہاں جھوٹ بول کر وہ کئی مرتبہ ذلیل و شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں سچ آپ کو کبھی یاد نہیں رکھنا پڑے گا، لیکن جھوٹ یاد رکھنا پڑے گا، کیونکہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو پھر خوف ہوتا ہے کہ یار آئندہ کبھی ایسا نہ ہو میں کوئی الٹی سیدھی اور اس کے غلط اگینسٹ کوئی بات بول دوں، تو جھوٹ یاد رکھنے کی ضرورت رہے گی، اس کا تکلف کرنا پڑے گا۔ سچ آدمی بول دیتا ہے، وہ تو جب بولے گا سچ بولے گا تو ایک جیسی بات ہی ہوگی اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہوگا، تو سچ یاد نہیں رکھنا پڑتا لیکن جھوٹ یاد رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زبان سے نکلے تو سچ نکلے، اگر جھوٹ سچ سے تھوڑا بہت کوئی نقصان ہو بھی گیا تو یہ حقیقتاً نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ آخرت کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں میدان محشر میں عطا فرمائے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سچ بول کر اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل کیا، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح صابرین و صابرات، صبر کرنا، گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کو صبر کا مکلف بنایا گیا اور آپ نے صبر پوری زندگی صبر کر کے دکھایا۔ صبر کو میں نے پہلے بھی اس پہ کلام کر چکا ہوں کہ صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے ظاہر و باطن کو ہر قسم کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے، شکوہ شکایت سے بچائے، انتقامی کارروائیوں سے اپنے آپ کو روک لے، اس کا نام صبر ہے۔ یہ ایک جامع تعریف میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اسے صبر کا معنی لغوی معنی رکنا ہوتا ہے، تو صبر کا مطلب یہی ہے کہ اور اس میں صبر کے تمام اقسام آ جائیں گی کہ انسان ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکے، اپنے آپ کو شکوہ شکایت سے بچا کر رکھے، انتقامی کارروائیوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھے، اس کا نام صبر ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں، اب دیکھیں صبر کی اقسام دیکھیں، پھر آپ دیکھیے گا تعریف سب پہ صادق آ جائے گی۔ صبر کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے عبادات پر صبر، اس کا مطلب ہے کہ آپ لگاتار عبادات کریں، کبھی ترک نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے گناہوں سے پرہیز پر صبر، یعنی گناہ چھوڑنا پر تکلیف ہوتی ہے، اس سے آدمی اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے اور گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا، یہ گناہوں سے پرہیز پر صبر ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش پر صبر، ایک ہوتا ہے مخلوق کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر۔ تو میں نے جو آپ کو تعریف عرض کی ان تمام کو شامل ہے کہ اپنے ظاہر و باطن کو اللہ کے نافرمانی سے بچانا، شکوہ شکایت سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، اور ہر قسم کی انتقامی کارروائی سے اپنے آپ کو روک لینا، اس کا نام صبر ہے۔ تو دیکھیں جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ظاہر باطن کو بچانا، تو اس میں دونوں چیزیں، جو عبادات پہ صبر اور گناہوں سے پرہیز پر صبر والا اس میں شامل ہو گیا کہ جب عبادت کو کریں گے تو ہم اللہ کی نافرمانی سے بچ رہے ہیں، جب گناہ کو چھوڑ رہے ہیں تو اللہ کی نافرمانی سے بچ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب میں نے عرض کیا کہ شکوہ شکایت سے روکنا یہ بھی صبر ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر صبر، کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے تو زبان سے شکوہ ہوتا ہے یا قلب سے شکوہ ہوتا ہے، اگر ہم اس سے اپنے آپ کو روک لیں تو یہ بھی ایک صبر ہے، تو یہ اس قسم کو شامل ہوا۔ اور جو آخری بات عرض کی کہ انتقامی کارروائی سے روکنا، یہ اس صبر کی طرف اشارہ ہے جو مخلوق کی طرف سے پہنچنے والی آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اگر یہ آپ تعریف یاد رکھیں گے تو صبر کے تمام اقسام کو شامل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے مکمل طور پہ بچانا، اپنے قلب اور زبان کو شکوہ شکایت سے محفوظ رکھنا، اور اپنے تمام اعضاء کو ہر قسم کی انتقامی کارروائی سے روک لینے کا نام صبر ہے۔ یہ اگر ہم کر لیں گے تو یہ ہے صابر۔ خالی صبر یہ نہیں ہوتا جیسے ہماری بہنیں بولتی ہیں، ارے اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، اس کا یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، آخر میں کہتی ہیں کیا کریں جی ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں۔ تو ساری باتیں سنانے کے بعد، دل کی بھڑاس نکالنے کے بعد، پورے شکوے شکایت کرنے کے بعد، پھر یہ کون سا پر اسرار قسم کا صبر ہے کہ جی ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں؟ یہ صبر نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر آپ یہ تعریف اچھی طرح ذہن میں رکھیں گے جو ایک جامع معنی اور بہترین تعریف ہے، تو پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ صبر پہ کلام کر رہے ہوں گے لیکن ادھوری قسم کی تعریفیں ہوں گی کہ جو صبر کی تمام اقسام کو کبھی شامل نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز آپ ضرور یاد رکھیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اب مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم صبر کرتے ہیں، کیا ہم گناہ کو چھوڑ رہے ہیں، نافرمانی سے بچ رہے ہیں، کیا عبادات کی تکمیل کر رہے ہیں،
کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر اپنے زبان و قلب کو شکوے سے بچا رہے ہیں؟ کیا لوگوں کی طرف سے جو آزمائشیں مصیبتیں آتی ہیں، زیادتیاں ہوتی ہیں، اس میں ہم انتقامی کارروائی سے رک رہے ہیں؟ تو ہمیں پتہ چلے گا کہ نہیں، ہم صبر سے بہت دور ہیں، نہ ہم عبادات کی ادائیگی پہ صبر کر سکتے ہیں، نہ گناہ چھوڑنے پہ صبر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر نہیں ہے، شکوہ شکایت چل رہا ہے۔ اسی طرح لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائش پر انتقامی کارروائی سے رک جانا تو ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ ہمارے بھائی بہن تو کہتے ہیں ارے بھائی کوئی ہمیں ایک بات بولتا ہے 10 باتیں بولتے ہیں، کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے ہم پوری 7 نسلیں کھنگال دیتے ہیں۔ بعض بولتے ہیں معاف کرنا تو ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے، یہ اپنی ڈکشنری میں نہیں ہے معاف کرنا، کھالو دھڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب غلط چیز ہے۔ آج اگر اس طرح ہم جرأت اور بہادری کے ساتھ معاملات کریں گے تو یہ حقیقتاً شریعت اس کو بہادری نہیں کہتی ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اس نے کم کی ہوتی ہے، ہم جب انتقام لیتے ہیں تو زیادہ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور پہلے وہ ظالم تھا ہم مظلوم، لیکن اب جب ہم نے زیادہ اس کے ساتھ معاملہ کیا تو اب وہ مظلوم ہے ہم ظالم، اور بروز قیامت ظالم کی پکڑ ہے، مظلوم کو اس کا حق دلوایا جائے گا۔ لہٰذا ہوا یہ کہ ہم نے تھوڑی سی نادانی کے ذریعے اس کو اللہ کی بارگاہ میں قابل رحمت بنا دیا، قابل رحم بنا دیا، اور اپنے آپ کو قابل نفرت بنا لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور یہ قابل محاسبہ بنا لیا کہ ہمارا حساب کتاب ہوگا۔ تو آپ یہ غور کریں گے کہ اگر ہم انتقام لیتے بھی ہیں کسی سے تو وقتی طور پہ ایک سکون ضرور ملتا ہے، لیکن یہ اپنے ساتھ بے چینیاں لاتا ہے، اضطراب لے کر آتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے اس کو افسوس ہوتا ہے کہ یار نہ کرتا تو اچھا تھا، چھوڑ دیتا تو کیا چلا جاتا۔ ایک لمحہ ہی ہوتا ہے، اس لمحے کو اگر انسان کراس کر جائے بس کامیابی ہے۔ وہی ایک لمحہ آزمائش کا ہوتا ہے، بہت بڑی آزمائش کا ہوتا ہے، اور خصوصاً ایسے وقت میں کہ جب انسان انتقام پر قدرت رکھتا ہے، وہ کسی سے بدلہ لے سکتا ہے، یا نہ بدلہ نہ لینے کی صورت میں لوگوں کی طرف سے برا بھلا کہنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ خاندان والے کہتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں تم تو بزدل ہو گئے ہو، تم انتقام نہیں لے سکتے ہو، یہ نہیں کر سکتے ہو، تو ان کی باتوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے انسان انتقامی کارروائی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ یہ نہ دیکھیں ان کی تعریفی جملے آپ کے لیے کیا لے کر آئیں گے، کچھ بھی نہیں، تھوڑا سا حظ نفس ان کے اندر اگر آپ بڑے بن بھی گئے اور اللہ کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا ہو گئے تو کیا فائدہ۔ تو بس اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے، انتقام لینے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بہترین عملی نمونہ پیش کرتی ہے۔ جب آپ فتح مکہ کے موقع پر تشریف لے گئے، کفار کو پریشان دیکھا، فرمایا کہ آج مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، یعنی کریم جب غالب ہوتا ہے تو اظہار کرم کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی پہ کوئی گرفت نہیں ہے، میں نے سب کو معاف کیا۔ اتنا بڑا وسیع ظرف نبی کریم کا، تو عزت قیامت تک کے لیے کس کے حصے میں آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی۔ اور اگر سرکار انتقام لے لیتے، مثلا لٹکا دیتے پھانسیوں پہ، چوکوں میں لٹکا دیتے، کوڑے لگاتے، تو کیا قیامت تک سرکار کی تعریف ہوتی؟ نہیں، بلکہ اس کو مطلب کہا جاتا، دیکھا نا غالب آئے تو وہی عام بادشاہوں جیسا معاملہ کیا۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ مزید کلام ہوگا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا